کہ بتایا جاتا اگر سر قلم کر دیا جائے اور تھوڑی سی کھال بچی ہوئی ہو، یہاں تک کہ بس جان نہ نکلی ہو، روح اندر اور اذان کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا فرض ہے۔ اس حالت میں بھی عورتیں نماز چھوڑتی ہیں، ان کے لیے امام اعظم کا قول قابل غور ہے۔ کیمرہ لے کر اور سوالات کرتے ہیں، اس سے جو نوجوان نسل ہے نا اس پہ بہت اچھا اثر ہم نے دیکھا کہ جو نہیں جانتے ہیں تو ان کو سیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے جی، اور وہ سیکھ بھی رہے ہیں، اور جو نہیں جانتے اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصل میں پتہ کیا ہے بھائی، ایسا ہے جیسے مان لو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ موبائل کو لگاتار دیکھتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ان لوگوں کے پاس تھوڑی علم کی بات آ جائے، وہی ہم نے بس اتنی چھوٹی سی کوشش ہے، ہمارے نوجوان جو یہ اصلاح ہو جاتی ہے۔ یوٹیوب پر اپنے چینل بنا کر پھر اس پہ ناچ گانے اور طرح طرح کی ویڈیوز ڈالتے ہیں، تو ہم کو بہت خوشی ہوئی کہ چند لوگ ایسے بھی ہوئے جو اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ سب کی تو اصلاح ہو ہی جاتی ہے، جن لوگوں کو نہیں پتا ہے، جن لوگوں کو پتا ہے ان کی تو اصلاح ہے ہی، جن کو نہیں پتا ان کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، اور ہماری ساتھ میں بھی اصلاح ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں اور پڑھنے کی جو ہے ٹائم ملتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، جو دین آپ پھیلا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جزاک اللہ خیرا عطا فرمائے، اور آپ کے جیسے جتنے بھی ساتھی ہمارے مسلمان نوجوان کا درد لے کر نکلے، تو میں یہی اللہ تعالیٰ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور جو مقصد دین حق یعنی اہل سنت والجماعت کا آپ پیغام پہنچا رہے ہیں، دین کی باتیں نوجوان کو سکھا رہے ہیں، تو جتنی بھی یہ باتیں سیکھیں گے اور اگر اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے، انشاءاللہ ان کو بھی اجر ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل میں بھی خوب برکتیں عطا فرمائے اور اس سے دین و سنیت کا خوب خوب کام لے۔ اچھا، 1 منٹ اور بول دیجئے نماز کے بارے میں۔ دیکھیے، نماز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کم و بیش محدثین کے اقوال سے 700 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نماز کا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثیں اس پر شاہد ہیں، اور نماز کا انکار یہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ مسئلہ جو ہے متفق علیہ اور اجماع کا ہے، اور اس کا منکر جو ہے تو وہ نار دوزخ کا مستحق ہے۔ اور اگر ہمارے بزرگان دین کے اقوال دیکھے جائے تو جیسے ہمارے مسلک ہیں 4، حضرت امام اعظم کا، حضرت امام شافعی، امام حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت امام شافعی کے نزدیک جو ایک ٹائم کی نماز جان بوجھ کے ترک کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور واجب القتل ہو جاتا ہے، اور حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ جو ایک ٹائم کی نماز بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دے تو اسے جیل میں ڈال دو حتیٰ کہ وہ توبہ کر لے سچے دل سے۔ اور حضرت امام مالک کا اس پر مسلک یہ ہے، اور حضرت حنبل کا بھی اسی سے متعلق ہے کہ اسے 80 کوڑے لگائے جائیں جو ایک ٹائم کی نماز چھوڑے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ایک ٹائم کی نماز بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دے تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں نہ گھسنے دیا جائے، مسلمان کے قبرستان میں اسے جگہ نہ دی جائے۔ ساتھ نماز کو پکڑے رہے، نماز کے دامن کو نہ چھوڑیے، یہ ہم پر ہر حال میں فرض ہے، ہر حال میں۔ اور یہاں تک کہ آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو ایک مسئلہ حنفی میں یہ ہے کہ بتایا جاتا اگر سر قلم کر دیا جائے اور تھوڑی سی کھال بچی ہوئی ہو، یہاں تک کہ بس جان نہ نکلی ہو، روح اندر اور اذان کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا فرض ہے اس حالت میں بھی۔ اور عورتوں کے لیے جو عورتیں نماز چھوڑتی ہیں ان کے لیے امام اعظم کا قول قابل غور ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر آدھا بچہ پیدا ہو جائے اور اذان کا ٹائم ہو جائے تو وہ وضو کرے اور نماز پڑھے، یہ امام اعظم کا مسئلہ ہے، یعنی نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، لہٰذا اگر کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے نہیں تو اشارے میں پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ہے، وضو نہیں کر سکتے تیمم کرے، اور یہاں تک کہ اگر بتایا گیا ایسا کوئی عذر ہو یعنی ہاتھ پیر کٹے ہو اور منہ چہرہ جو ہے زخمی ہو، وضو بھی نہیں کر سکتے تو صرف صدق دل سے نیت کر کے نماز پڑھے، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ نماز ہمارے لیے ہر حال میں فرض ہے۔ چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق و ہدایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔